وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہ نشین پر رونق افروز، قابل احترام و لائق سج احترام ہمارے مشفق و مربی حضرت علامہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب مدرس اللہ العالی، نگران سنی دعوت اسلامی تلنگانہ اور اے پی، اور دیگر معزز و مکرم علماء کرام، خطباء ذوی احترام اور معزز حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم تمام کو ایک عظیم الشان پیمانے پر عالمی سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی اللہ نے مجھے اور آپ کو سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے. یقیناً جتنا بھی وقت اور جتنا بھی ٹائم آج ہم سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال بھی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سامان آپ یہاں سے لے کر جائیں گے. کئی علماء کرام کے مختلف عنوانات دیے گئے، میں چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و بقا سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحا، جن کے زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کا قول مقدس وقیلی، جن کی حیات مبارک لعمرک، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نصیحت اور ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسی عظیم نعمت تمہارے پاس آئی ہے، جس میں نصیحت بھی ہے، جس میں شفا بھی ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس اللہ کی نصیحت میں تمہارے لیے نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے. وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. قرآن یہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبیوں کے سلطان امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ لوگوں سب سے بہترین اگر کوئی گفتگو ہے، کوئی کلام ہے، تو وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے.
اللہ کی کتاب سے بہتر کائنات میں کوئی کتاب نہیں۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے ایسا نور، ایسی روشنی عطا فرمائی ہے کہ جس سے تعلق جب بندوں کا جڑ جاتا ہے تو بندے اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف آ جایا کرتے ہیں۔ خدا کے بندوں کا تعلق خدا کے کلام سے جتنا مضبوط رہے گا وہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف آئیں گے، تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آئیں گے۔ اللہ کا کلام وہ کلام ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیوں کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن اسی لیے تمہارے درمیان میں اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا، اسی لیے تاکہ اے محبوب آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف ان کو لے جائے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اسی لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو سامعین کرام، آج سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع ہم سب کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے اور ہمیں اس بات کی طرف راغب کر رہا ہے کہ قرآن کے مقصد نزول کو سمجھا جائے۔ اللہ کا کلام قرآن ہم کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور روشنی عطا کرنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج ہمارے معاشرے کی جو میجورٹی ہے، جو اکثریت ہے، وہ اللہ کے کلام قرآن سے ان کا رشتہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن وہ جو ہدایت کا سامان ہے، قرآن وہ جو لوگوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، قرآن وہ جو بندوں کو خدا سے جوڑتا ہے، قرآن وہ جو خدا کے بندوں کو دنیا کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتا ہے، آج اب اس قرآن سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کی عظمت، قرآن کا مقام، قرآن کی عظمت تو ہر ایمان والے کے دل میں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید کے 5 حقوق علماء نے بیان فرمائے۔ قرآن مجید کے کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے کلام پر ایمان لے کر آئے، یہ قرآن کا حق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا حق ادا کرے، حکومت ہمارا حق ادا کرے، ہماری بیوی ہمارا حق ادا کرے، ہماری اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے۔ ہماری تمنا ہے کہ ہر ایک کا حق ہمیں حاصل ہونا چاہیے، ہم پر جو حق ہے وہ حق ادا ہونا چاہیے۔ یہ ہم دنیا والوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن کے بھی ہم پر 5 حقوق ہے۔ کتنے؟ 5 حقوق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، کہ لوگوں ایمان لاؤ جو میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق دی، ہمیں قرآن پر ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ پہلا حق میں کامیاب۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، خالی ایمان نہیں لانا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ صرف گھر میں جزدان میں لپٹ کر برکت کے لیے قرآن کو محفوظ نہیں رکھنا ہے، برکت کے ساتھ ساتھ اس سے ہدایت بھی حاصل کرنا ہے، برکت کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ اے انسان جو کچھ بھی میرے محبوب کی طرف وحی کی گئی قرآن،
اس قرآن کی تلاوت کی جائے، اس قرآن کو پڑھا جائے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک تیسرا حق ہے کہ پہلا حق تو قرآن پر ایمان ہے، دوسرا حق قرآن کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن میں کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کن باتوں سے روکا گیا ہے، کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن کو سمجھا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں گے تو غور و فکر کریں گے، معلوم ہوگا کہ رب نے کیا فرمایا ہے تو اس پر غور و فکر کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کا یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن باتوں پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ لوگوں جو چیز تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، قرآن کو پڑھو بھی، قرآن کو سمجھو بھی، قرآن پر عمل کرنے والے بنو۔ یہ چوتھا حق ہے۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کر کر خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ قرآن کو دنیا کے گوشے گوشے میں قرآن کو عام کیا جائے۔ اللہ کے کلام قرآن کی جو تلاوت ہے، ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں اس کی جو تعلیمات ہے دنیا والوں میں عام کیا جائے، پھیلایا جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے نبی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ بھی تبلیغ کیجئے، اور حضور کے ذریعے ہم امت پر لازم کیا گیا کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہوئے، لیکن آج ہم اللہ کے اس کلام کی جو عظمت، جو اس کا کمال، جو اس سے رشتہ جوڑے رکھنا ہے، آج ہم نے اس رشتے کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جب ہمارے گھروں مسجدوں میں زیارت ہوتی ہے کسی کے انتقال کے دوسرے یا تیسرے دن، زیارت کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مسجد میں قرآن کو تقسیم کیا جاتا ہے پاروں کو، سارے زیارت کے دن نماز عصر کے بعد، تو ہمارے پاس بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ قرآن کے پاروں کو نہیں لیتے، وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی تسبیح پر پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ سب قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف تسبیح کو لے کر بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ استغفر اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہم نے دنیا میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ گاڑی چلانا نہیں آتا تھا تو گاڑی چلانا سیکھ لیا، موبائل فون کا یوز کرنا نہیں آتا تھا تو موبائل یوز کرنا سیکھ لیا، ہم نے دنیا میں کاروبار کرنا نہیں آتا تھا تو کاروبار کرنا سیکھ لیا، دنیا میں کئی چیزیں جو ہمیں نہیں آتی تھی ہم نے کوشش کر کر دنیا کی ساری چیزوں کو سیکھ لیا۔ اگر نہیں سیکھا ہے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اگر نہیں سیکھا ہے تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا نہیں سیکھا۔ نہ عربی کی قرآن آتی ہے، نہ اردو کا ترجمہ پڑھنے آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان اجتماع ہم سب کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ اے خدا کے بندو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط جوڑو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جب کوئی انسان دنیا میں قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن سے رشتہ جوڑا رہا، دنیا میں کئی کتابیں پڑھا، ساری کتابیں دنیا میں رہ جائے گی، لیکن میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، آمینہ کے لال، گنبد خضرا کے مکین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو مرنے کے بعد تمہاری قبر میں بھی تمہارے ساتھ داخل ہوگا، تمہاری قبر میں بھی قرآن داخل ہوگا۔ اور قرآن داخل ہو کر کیا کرے گا؟ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن
قبر میں داخل ہو کر اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ افسوس، ہم نے جس کتاب کو صرف گھر کے اندر رونق بنا کر کوئی گھر مکان خریدا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نیا مکان ہے، پہلے قرآن کو لے جا کر رکھیں گے۔ بچی کی شادی ہے، بچی کی شادی کے موقع پر جہیز میں پہلے قرآن خریدتے ہیں، بچی کے سر پر رکھتے ہیں کہ ہماری بچی قرآن کے سائے میں جائے۔ کیا قرآن اسی لیے ہے، اللہ نے اسی لیے نازل کیا کہ صرف اسے بند کر کر رکھا جائے، اسے صرف محفوظ رکھا جائے؟ کیا یہی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے کہ اسے صرف کتاب میں اور ہمارے گھروں کی زینت بنا کر جزدان میں لپٹ کر صرف اسے برکت حاصل کریں گے؟ کیا یہی مقصد قرآن ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ مقصد قرآن یہ ہے کہ قرآن انسان کو انسانیت کے کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی آیا ہے، ہماری آخرت کو بھی کامیاب کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی، نبیوں کے سلطان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، تم قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم مر جاؤ گے، دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد قرآن پڑھنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی رشتہ دار، دوست، پڑوس آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والوں کی قبروں کی زیارت کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے۔ فرشتے اتریں گے آسمان سے قرآن پڑھنے والوں کی قبر کو زیارت کے لیے۔ کیسے اتریں گے؟ ایسے شوق کے ساتھ آئیں گے، ایسی وارفتگی کے ساتھ آئیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح تم کعبے کے طواف کے لیے، کعبے کی زیارت کے لیے جس طرح شوق سے جاتے ہو، فرشتے تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے شوق سے آیا کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے کلام قرآن کو پڑھنا۔ آج ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کو بتلا رہی ہے، ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے کلام کو صرف ہم نے قسم کھانے کے لیے استعمال کیا، اللہ کے کلام کو صرف ہم نے گھر کے اندر رکھا ہے، آفس میں رکھا ہے، شادی کے موقع پر قرآن دے رہے ہیں، بس یہی ہمارا قرآن سے تعلق ہے؟ نہیں، قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری زندگی کا مقصد، اسلام کا دستور، اسلام کا قانون اور اس مسلمان کی زندگی ساری قرآن سے مضبوط ہوئے بغیر کوئی مسلمان ہی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم خوار ہیں، آج ہم کمزور ہیں، اسی لیے ہم نے قرآن، اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے۔ تو آج ہم سب کو چاہیے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دل، وہ سینہ ویران ہے جس سینے میں اللہ کا کلام قرآن کی کچھ آیتیں یاد نہیں ہے۔ ویران گھر کی طرح ہے، ہم اپنے گھر کو ویران رکھنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، اس سینے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمایا کرتا ہے۔ تو بہرحال آج سنی دعوت اسلامی کے عظیم الشان اجتماع سے ہم کو یہ پیغامات تو بہت کچھ لے جانا ہے، علماء کرام کے بہت سے خطابات ہوتے رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ نیت کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ کل کا جو سورج رہے گا ہمارا اور قرآن کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ قرآن سے مضبوط رہے گا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ آج بھی کوئی کسی بھی عمر کے حصے میں کیوں نہ ہو، آج بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، یاد کرنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن کو یہ آسان کر دیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے اللہ کے کلام قرآن سے رشتہ جوڑیں گے۔ کل کا جو سورج رہے گا سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع کے بعد ہماری زندگیوں میں یہ انقلاب ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن سے بھی رشتہ جوڑیں گے، صاحب قرآن سے بھی رشتہ جوڑیں گے۔ قرآن کے بغیر نہ ہمارا کوئی دن رہے گا، نہ کوئی ہماری رات رہے گی۔ موبائل فون ہمارا آف رہے گا، واٹس ایپ، فیس بک، ان پر آن لائن رہنے کی بات میں فکر کرے، پہلے قرآن اللہ کے کلام کو پڑھنے کی فکر کرے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھے، پاؤ پارا پڑھے، آدھا پارا پڑھے۔ آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں ایسا مضبوط کرے گا، ہم جہاں جائیں گے اللہ رحمت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے سنی دعوت اسلامی کے عظیم الشان اجتماع کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور قرآن مجید جو ہدایت اور نور ہے اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے کلام قرآن سے اپنا رشتہ محبت، رشتہ غلامی، رشتہ عقیدت اور رشتہ عمل کو اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وما